الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير منكم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد مصطفی محمد مصطفی بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے کے لیے جنت بار بار آئی وہ معزز تھے زمانہ میں وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر فلک بولا ستاروں سے فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر بھی شاہ لولاک آیا تھا زمین بولی کہ مجھ پر بھی پہلے قدم ٹکایا تھا فلک بولا کہ مجھ پر بھی فرشتے با صفا ہوں گے
زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد مصطفیٰ ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد مصطفیٰ ہوں گے، جس دل میں محمد کے غم، جس کے سینے میں ہے محمد کا غم، جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، اس کا دل مدینے میں ہے، جس دل میں عشق محمد نہیں، جس دل میں عشق محمد نہیں، نہ وہ مرنے میں ہے نہ وہ جینے میں ہے، محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، پھولوں میں ایسی خوشبو کہاں، پھولوں میں ایسی خوشبو کہاں، جو محمد آپ کے پسینے میں ہے، جو محمد آپ کے پسینے میں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے محترم معزز سامعین حضرات، آج کا پروگرام بہت ہی مبارک پروگرام ہے۔ رمضان المبارک کی 27 کی رات بھی ہے، جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پھر قرآن پاک کو جو تراویح کی شکل کے اندر پڑھا گیا، اس کی بھی آج تکمیل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں قاری صاحب کو، جس نے مفتی صاحب کے بیٹے نے تراویح پڑھائی ہے، ان کو اور ان کے والدین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو جو یہ خزانہ دیا ہے، جو انعام دیا ہے، اسی طریقے سے اس کی حفاظت کرنے کی، یاد رکھنے کی، پختہ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کے پیچھے جو سماعت کرنے والے قاری صاحبان ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ماشاءاللہ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ چھوٹے بچوں نے یہاں کھڑے ہو کے پورے قرآن کی سماعت فرمائی۔ اور اس کے علاوہ آپ نمازی حضرات جتنے بھی یہاں تراویح پڑھتے رہے، وہ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خواتین بھی تراویح پڑھنے آتی تھی یا آ رہی تھی۔ بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائی کہ انہوں نے بچے کا قرآن تراویح کی شکل کے اندر پڑھا اور سنا۔ بڑی اللہ پاک ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اہل علاقہ، اہل محلہ، جتنے احباب ہیں، جس علاقے میں قرآن پاک بچے نے پڑھا، ختم کیا اور اس کی مکمل تکمیل ہو گئی، میں اہل محلہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ جس جگہ قرآن پاک اللہ کا پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تو مختصر بات یہی تھی۔ آپ حضرات نے جس نے قرآن پڑھا، جس نے سنا، جس نے سماعت فرمائی، اللہ سب کی جو ہے حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں قرآن پاک ہمیشہ کے لیے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مفتی صاحب نے تو
حکم فرما دیا ہے کہ آپ جتنا ٹائم لیں میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم دوں گا. مجھے پتا ہے آپ حضرات نے ماشاءاللہ پورا مہینہ تراویح پڑھی ہے، قرآن گھنٹہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن سنا ہے، بہت بڑے اعزاز والی بات ہے. تو ابھی ہم کو آپ کو تھکانے کا مقصد نہیں ہے، تھوڑی سی بات قرآن کے فضائل بیان کر کے انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو بچے ہیں یہاں پہ ان کے دستار بندی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی. تو اتنا تھوڑا سا ٹائم آپ حضرات دے دیں تاکہ یہ پروگرام مکمل ہو جائے. انشاءاللہ جتنی دیر بیٹھیں گے اس کا بڑا اجر بڑا اور ثواب ملے گا. دیکھیں دنیا میں لوگ کہاں بیٹھے ہیں. آ رہی ہے نا جب تک اب. اچھا مٹھائی بھی ہے، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. مٹھائی کے ڈبے پڑے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے ان مجمع میں اکثر احباب میرے پرانے نمازی بھی بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ شیراز کے جتنے احباب تھے وہاں نماز پڑھنے آتے تھے، بلال کے جتنے تھے، تو اللہ پاک نے آپ لوگوں کے لیے آسانی کر دی. بہترین اللہ پاک نے آپ لوگوں کو ایک مرکز دے دیا جو ہمارے مرکز سے بھی ہر لحاظ سے اچھا مرکز دے دیا. اللہ ہماری مسجد کو بھی آباد کرے، اللہ آس پاس کے جتنی مساجد ہیں سب کو آباد کرے، اور بالخصوص اس مسجد کو بھی اللہ تعالی ہمارا دین کا مرکز بنائے، بڑا مرکز بنائے، اور انشاءاللہ بنے گا. یہ بات آپ لوگوں کی ایسے محبت رہی، آپ لوگوں کی ایسے توجہ رہی، آپ لوگوں کا ایسا آنا جانا رہا، آپ لوگوں کا ایسا تعلق رہا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت قریب ہوگا کہ بہت بڑا مرکز ہوگا یہ سرجانی کا. آمین کہہ دیں. تو میرے دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اللہ نے بڑے احکام نازل فرمائے، صحیفے نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، آسمانی تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی. اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، تو لوگوں نے ان کتابوں کے اندر سے اپنی مرضی کے معنی مطالب نکال لیے، اور جو ان کی مرضی کے خلاف تھے، ان کے ذہن کے خلاف تھے، ان کو تحریف کر دیا. اب یہ معاملات جب سامنے آئے، آج وہ آسمانی کتابیں اس شکل میں نہیں ہیں جس شکل میں ان کو نازل کیا گیا تھا، اتارا گیا تھا. اللہ پاک نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس کلام کے اندر بھی کوئی تحریف کرنا شروع کر دے، کوئی تبدیلی کرنا شروع کر دے، اپنے معنی اور مطلب کے لیے جو آیتیں ہیں وہ لے لے، باقی آیتوں کو حذف کر لے. اس سے پہلے جب لوح محفوظ پہ قرآن تھا، اللہ نے اس وقت لوح محفوظ سے جب اتارا اس وقت کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی قرآن کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کیسے حفاظت ہے؟ ایسے حفاظت ہے. آج پوری دنیا میں 27 کی رات ہے، کتنے ہزاروں نے لاکھوں کے حساب سے قرآن پاک کے ختم ہوئے، اور اس سے پہلے کتنے قرآن پاک ختم ہوئے، اور کل 1-2 دن باقی ہیں کتنے قرآن پاک ختم ہوں گے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل کے اندر بھی اللہ نے محفوظ کر دیا. دیکھیں ہم آپ اپنا سرمایہ جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، ہم اس قیمتی سرمایہ کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں، محفوظ جگہ پہ چھپا کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں خطرہ نہ ہو، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنے بندوں کے دل میں محفوظ کر دیا ہے. ایک دور آیا قرآن کو مٹانے کا، لوگوں نے بڑی کوشش کی قرآن مٹانے کی، قرآن مٹانے والے مٹ گئے، دنیا سے ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. قرآن اس وقت بھی باقی تھا، قرآن آج بھی باقی ہے، قرآن قیامت تک ایسے ہی باقی رہے گا. اس کے ایک حرف میں
ایک زبر زیر میں ایک آیت میں بھی کوئی تحریف کر نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہو تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، غلطی ہوتے پیچھے والے فٹ بتا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ اور فرمایا سب سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں پڑھے جانے والی کتاب نہیں کوئی۔ اگر کوئی کتاب ہے تو پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھے گا، دو دفعہ پڑھے گا، پھر چھوڑ دے گا۔ قرآن وہ مقدس کلام ہے کہ اس کو پڑھتے رہو، دل بھرتا ہی نہیں، بار بار پڑھتے رہو۔ ابھی ختم ہو گیا، پھر قاری صاحب نے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر مفلحون تک دوبارہ شروع بھی کر دیا، تو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک بھی نہیں ہے۔ شک تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جو آدمی شک کرتا ہے یا شک کرتا ہے تو فرمایا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت کا یا ایک سورت کا یا ایک حرف کا انکار کرنا بھی یہ اللہ کے ہاں کفر ہے۔ اس لیے قرآن کا کوئی انکار کرے گا تو وہ دنیا سے بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ قرآن والے ہمیشہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ پاک قرآن حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ دنیا میں پھر قرآن کی حفاظت کرنے والوں کی جو خدمت کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں قرآن کے معاون بنتے ہیں، قرآن والوں کے معاون بنتے ہیں، قرآن والوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک فرمایا پھر ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی نسلوں تک کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کے مال اور جان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے فرمایا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا خیر منکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرے، ان کے ساتھ تعلق رکھے۔ فرمایا یہ سارے دنیا سے سب سے بہترین انسان ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے بہترین انسان کہا، بڑے بادشاہ کو بہترین انسان نہیں کہا، بڑے عہدے پہ رہنے والوں کو اللہ نے بہترین انسان نہیں کہا، وہ بھی انسان ہے، لیکن انسانوں سے افضل انسان اللہ نے اس کو کہا جو قرآن پاک کو سامنے والا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھانے والا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والا ہے، ان کی محبت کرنے والا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، ان کے ساتھ آنا جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے آخرت میں تمہیں اسی کے پاس رہو گے، اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو دنیا میں آپ قرآن والوں سے محبت کرو گے، قرآن والے جنت میں ہوں گے، آپ بھی جنت میں ہوں گے۔ فرمایا دنیا کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، دنیا والے سنتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا قرآن والوں کے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، دنیا والے قرآن سنتے تھے، آج تو قرآن پڑھ، میں رب تیرا قرآن سنتا ہوں۔ اللہ تو ابھی بھی سننا ہے، بطور اعزاز کے اللہ فرمائیں گے، بطور فخر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بغور محبت کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بطور الفت کے اللہ پاک فرمائیں گے آج قرآن پڑھ اور جنت کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ۔ فرمایا قرآن پڑھتا جا اور درجات بلند کرتا جا، الحمد سے شروع کر، والناس جہاں تک تیرا ہوگا وہاں تیرا جنت کا اعلیٰ درجہ قرآن والے کا ہوگا، قرآن والے کے والدین کا ہوگا، قرآن والوں کے خدمت کرنے والوں کا ہوگا، اوپر کا درجہ۔ بادشاہ سارے نیچے ہوں گے، دنیا والے سارے نیچے ہوں گے، پیسے والے سارے نیچے ہوں گے، تاجر سارے نیچے ہوں گے، جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہوں گے وہ قرآن والوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے بھائی قرآن سے محبت کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن والوں کی خدمت کرو، قرآن والوں سے تعلق رکھو، قرآن والوں کے قریب رہو۔ انہی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان یہی لوگ ہیں دنیا میں ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر قرآن کے معاون ہیں،
قرآن کی معاملت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن سے محبت کرنے والوں کا کیا ہی مزہ آ گیا، قرآن پاک سنایا تراویح کے اندر، اور ان کی خدمت کرنے کے لیے ایک مکمل 0 میٹر گاڑی اس کو انعام میں دے دی ہے۔ اور حرمین شریف کے امام سدیس، امام شریم جو قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کو کیا ہدیے ملتے ہیں، کیا ان کو تحفے ملتے ہیں، ہماری آپ کی سوچ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مراکش کے باہر کے لوگ ان کو مستقیم گاڑیوں کی چابیاں بھیجتے ہیں، اور وہاں کے بادشاہ وہ اماموں کی اتنی قدر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بڑے پیسے والے ہیں، بادشاہ تھے، اپنے آپ کو حرمین شریفین لکھواتے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ نہیں لکھواتے۔ فرمایا جب ختم ہوتا ہے تو ادھر عزیزیہ کے اندر بنے بنائے محلوں کی چابیاں ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، وہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کے گھر میں رہا ہوں کچھ عرصہ، خدام میں پورا رمضان دونوں کے قرآن پاک سنا۔ آدھی تراویح سدیس صاحب پڑھاتے تھے، آدھی تراویح شریم صاحب پڑھاتے تھے۔ خدا کی قسم جہاں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں ایسے قرآن پڑھتے تھے جیسے ابھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو قرآن جتنا سب سے محبت، جتنا سب سے زیادہ بہترین آسان طریقے سے میرے آپ کے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا، اس جیسا قرآن دنیا میں کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ پھر ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن پڑھا، پھر ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے بعد تبع تابعین نے جس طریقے سے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آخری امت نبی کی قرآن پاک پڑھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ ہم لوگ اس طریقے سے نہیں پہنچ سکتے لیکن نقل کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری نقل کو بھی قبول فرمائے۔ تو قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا، لوح محفوظ سے قرآن آیا، اور اس کو بھیجنے والے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھیجنے والا کون ہے، تو فرمایا رب العالمین ہے۔ اور قرآن سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن کو لے آنے والے کون ہیں، تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن تو کس پہ نازل ہوا، تو قرآن کہتے ہیں نزل علی محمد، میں ساری کائنات کے ساتھ سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن تیری حفاظت کرنے والا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن تیرا حق کیا ہے، آپ کا حق کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ قرآن کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا، پھر قرآن کا سمجھنا، پھر قرآن کے اوپر عمل کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ ہم لوگ اپنے آفس میں قرآن کو رکھتے ہیں، ہم لوگ اپنے دکانوں میں قرآن کو رکھتے ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کو رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، یہ سارے کتابوں کی سردار کتاب ہے، اس کو رکھیں گے ہمارے گھر میں برکت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گھر میں قرآن ہوگا تو برکت ضرور ہوگی، لیکن قرآن کا جو حق ہے وہ قرآن کے پڑھنے کے اوپر ہوگا، پھر اس کے اوپر عمل کرنے پہ ہوگا، پھر اس کے جو ہے نا سمجھنے کے اوپر ہوگا۔ اصل قرآن کا حق جو ہے وہ یہ ہے، اصل قرآن کا حق جو ہے وہ یہ ہے۔ اللہ نے خود کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میں نے قرآن نازل کیا ہے، بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ ان مدارس والوں کا جتنا شکریہ ادا کریں، دینی اداروں کا جتنا شکریہ ادا کریں، آج سے پہلے جتنے لوگوں نے دین کی محنت کی، ادارے چلائے، آج ان کی برکت سے ہمارے تک دین پہنچا، قرآن پہنچا۔
آج جو ادارے چلا رہے ہیں، اداروں کی خدمت کر رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں، مدارس بنا رہے ہیں، مدارس والوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کا آج کی محنت آگے والے لوگوں تک پہنچائے گی، تو وہ آگے والے لوگ پھر اس کو سنبھالیں گے۔ فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قرآن جیسے آیا ہے ویسے رہے گا۔ اور سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی قرآن اور رمضان یہ دونوں سفارش کریں گے۔ قرآن ویسے پروگرام میں وہ مزہ نہیں آ رہا، ہر بندہ کی فکر ادھر ہوگی، توجہ ادھر ہوگی، یہ بات کا کام تھا جو پہلے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بات کا جب جاتا ہے آدمی تو اس کو دے دو، اب سب کی توجہ آپ لوگوں نے جو ہے ادھر ادھر کر دی، ایسا نہیں ہوتا۔ پروگرام کے اندر ہمیشہ پروگرام کے اندر جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ چلے خیر، تو میرے بھائی قرآن اور رمضان اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس امت کی مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی، پہلے رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اللہ پاک نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے جو رحمت کا عشرے میں نہیں آ سکا، اللہ کہتا ہے مغفرت شروع ہو گیا، آجا ابھی بھی معاف کر دوں گا۔ جو مغفرت کے عشرے میں نہیں آ سکا، اللہ کہتا ہے اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا وقت آ گیا ہے، ابھی بھی آجا میں تمہیں جنت سے جہنم سے آزاد کر دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم جیسے قرآن کے ساتھ تعلق رکھا رمضان میں، ایسے ہی ہمیشہ بقیہ زندگی میں بھی قرآن کے ساتھ ایسے تعلق رکھیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ کیوں؟ یہ دینی ادارے، یہ بہت بڑے مراکز جو ہیں، یہ سارے یہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو ان کو پڑھانے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، جیسے آپ لوگ معاون ہیں، تعاون کرتے ہیں، سب کا حصہ ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، ان کی حفاظت اللہ پاک کرے گا۔ اس امت کے اوپر بڑا احسان کیا اللہ پاک نے، اس امت کو حالت آخر میں بھیجا ہے۔ سارے نبیوں کی امت پہلے آئی، سارے نبیوں سے نبی ہمارے پہلے آئے، ان کو بھی بعد میں بھیجا۔ اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے نبی پہلے آئے، بھیجا بعد میں، ہمارے نبی کی امت پہلے پیدا ہوئی، بھیجا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے محبوب کی امت سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد یکے بعد دیگر پیغمبر آتے رہے، ان کی امتیں آتی رہی، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، ہمارے ان کے سارے حالات، ان کے سارے معاملات، فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو، سارے نبیوں کے حالات میرا نبی جانے، سارے نبیوں کی امتوں کے حالات میرے نبی کی امت جانے، میرے نبی کی امت کے عیب کوئی امت نہ دیکھے۔ اس لیے آج ہم جب بھی پڑھتے ہیں فلاں قوم کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں قوم نے نبی کے ساتھ یہ کیا، فلاں قوم نے یہ کیا، قرآن کے حوالے سے سارا ان کا حال حوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم بڑا تعجب کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جیسے میرا محبوب نبی مجھے محبوب تھا، اسی طریقے سے اس کی امت بھی مجھے محبوب تھی، میں نے اپنے نبی کو بعد میں بھیجا کہ وہ سارے نبیوں کا حال ان کے سامنے ہو، میرے نبی کا حال کسی کے سامنے نہ ہو۔ میرے نبی کی امت جو ہے اس لیے آخر میں بھیجا کہ میرے نبی کی امت کا حال سارے نبیوں کی امت کا سامنے ہو، میرے نبی کی امت کا حال کسی کے سامنے نہ ہو۔ فرمایا کب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی مغفرت کے لیے، فرمایا بڑا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج کی تپش زیادہ ہوگی، دنیا اپنے نفس و نفسی میں ہوگی، ہر بندہ اپنے فکر میں ہوگا۔ اس وقت سفارش کے لیے یہ جائیں گے ہر نبی کے پاس، ہر امتیں جائیں گے، نبی بھی کہیں گے، ان کی امتیں بھی کہیں گے کہ آج سفارش کے حقدار جو ہیں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج سارے انہی کے پاس جاؤ، انہی کے پاس جا کے ان کے پاس جا کے سفارش کی دعا کرو۔ فرمایا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ جس کو اجازت دے گا سفارش وہی کرے گا، اللہ کی اجازت ملے گی۔ سارے نبی، سارے نبیوں کی امتیں آئیں گی، فرمایا اس نبی کی امت بھی آئے گی۔ اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ آسمان کی طرف سر اٹھائیں گے سب کی بخشش کے لیے، پھر سارے نبیوں کی امتی کے گناہ
ہماری امت کے گناہ نبی کے سامنے آ جائیں گے، اللہ کے نبی اپنے سر مبارک کو نیچے کر لیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر سارے گناہ سامنے آئیں گے، پھر نیچے کر لیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر دیکھیں گے اللہ کے سامنے اللہ کے نبی کہیں گے مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے رب کو کیا کہوں، جیسے گناہ ساری امت کے سارے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حال کو دیکھو، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا 3 دفعہ اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ جب سجدے میں گر جائیں گے اس وقت اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب تو سر مبارک اٹھا، پیشانی مبارک اٹھا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو مغفرت کرواتا جا میں بخشش کرواتا جاؤں، تو جہنم سے ان کی پناہ مانگتا جا میں ان کو جہنم سے محفوظ کرتا دوں، تو ان کو جنت میں داخل کراتا جا میں ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں۔ تو میرے بھائی، قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت بڑا شان والا کتاب ہے، اس کی ہم احترام بھی کریں، عزت بھی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بھی، مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، رات دن ان کے بچے نے قرآن شریف پڑھا سنا، بڑے اچھے طریقے تھے، بڑے اچھے انداز تھے۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بچے کا بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے ہمارے مسجد میں معاملات نظر نہیں آتے نہ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگوں نے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے مطلب لفافے بھی دیے ہیں، ماشاءاللہ مٹھائی کے ڈبے بھی دیے ہیں، اور ان کو ہار بھی پہنائے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مال اپنا دین کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال تو خرچ ہو رہا ہے، پیسے والے کا، دنیا والوں کا، کسی کا فلمیں پہ لگ رہا ہے، کسی کا مجرم پہ لگ رہا ہے، کسی کا کہیں پہ لگ رہا ہے، کسی کا کہیں پہ لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ کا پیسہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ خواتین حضرات بھی ایسی ہیں، خواتین کے بارے میں تو میں نے کچھ بولا بھی نہیں، میں ایک اما عائشہ صدیق، اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم سب کی ماں ہیں۔ انہوں نے سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ مکے کے لوگ جب آپ کو ستاتے تھے، مکے والوں کو بلایا، آپ اتنی مالدار تھی، اتنے پیسے والے تھی، تو مکے والوں کو بلایا کہ دیکھو میرے محبوب کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، آج سے میں اعلان کرتی ہوں کہ سارے مکے والے جو میرے مقروض ہیں میں ان کو قرضہ معاف کرتی ہوں، لیکن میرے نبی کو نہ ستاؤ، میرے محبوب کو نہ ستاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری زندگی سارا مال دے دیا، میں نے سارا مال اسلام پہ خرچ کر دیا۔ میری خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی ہم سب کی ماں پوری زندگی میں کبھی میرے اوپر کوئی سوال نہیں کیا کسی چیز کا۔ آخری وقت جب تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجہ کبریٰ کے ساتھ بیٹھے، کہنے لگے خدیجہ آپ کے مال سے دین پہ بڑا خرچ ہوا، لوگ بڑے دیندار ہوئے، آپ کا مال پورے دین پہ خرچ ہو گیا، جو پٹے ہوئے آئے تھے، جو کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان پہ اوپر خرچ ہو گیا، مدارس پہ خرچ ہو گیا، اصحاب صفہ پہ خرچ ہو گیا، تیرا مال پورے اسلام میں خرچ ہو گیا، آج تک تو نے میرے سے کوئی سوال نہیں کیا، کل قیامت کے دن کوئی بات نہ پوچھ لینا، ابھی وقت ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، کوئی سوال کرنا ہے تو اب کر لو تاکہ قیامت کے دن میرے سے کوئی سوال نہیں کرا۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سارا مال اسلام پہ خرچ کر دیا، کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ آخر کار ماں باپ کے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آدمی جب جاتا ہے دنیا سے تو اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ دیتا ہے، فلاں میرے بچے کا خیال کرنا، کبھی بھائی کو پارت دیتا ہے، کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو پارت دیتا ہے کہ میرے ان کا خیال کرنا۔ تو اس وقت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں نے اس وقت صرف یہ کہا کہ میرے بچوں کا خیال کرنا، فاطمہ کا خیال کرنا، رقیہ کا خیال کرنا، زینب کا خیال کرنا، انہی کا خیال کرنا، میرے بچوں کا، دنیا کا کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ آج بھی ماشاءاللہ اتنی دیندار عورتیں ہیں جو مسجدیں بنوا رہی ہیں، اتنی دیندار عورتیں ہیں جو اپنے مال سے مدارس چلا رہی ہیں، اتنی دیندار عورتیں ہیں جو مدرسوں کے اندر راشن دے رہی ہیں۔
اللہ ان کو اور عطا فرمائے، وہ دنیا میں یہی کام آئے گا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مال آدمی کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا، مال آدمی کا وہ ہے جو اپنے راستے سے اللہ کے راستے میں، اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دے دیا، جو مال بچ گیا فرمایا وہ اس کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے۔ تین چیزیں ہیں، مال، آدمی بیمار ہو جائے پیسہ خرچ کرتا ہے بیماری سے بچنے کے لیے، یہ اس کو بڑی تکلیف ہو کے لاکھوں روپے لگ گئے، اتنے لگ گئے، اتنے لگا دو، جائیداد بیچ دو، مکان بیچ دو، پلاٹ بیچ دو، فلیٹ بیچ دو، بنگلہ بیچ دو، اس کی جان بچاؤ، پیسہ لگ گیا اس کی جان بچانے کے لیے، وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، عزیز آگے، بیٹے آگے، اولاد آگے، بھائی آگے، رشتہ دار آگے، سارے آگے، چلو بھی غسل کرو، نہلاؤ دہلاؤ، اس کو اٹھاؤ، وہ تدفین کرو، اس کو آخری مقام تک پہنچاؤ، یہ بھی پہنچا کے واپس آگے، مال بھی ختم ہو گیا۔ اب جو انسان نے عمل کیا تھا وہ عمل اس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ عمل قبر میں اندر بھی اس کے ساتھ رہے گا، میدان حشر میں بھی اس کے ساتھ رہے گا، میزان کے اندر بھی اس کے ساتھ رہے گا، پل صراط میں بھی اس کے ساتھ رہے گا، جنت کے اندر وہ عمل پہنچا کے اس کو چھوڑے گا۔ تو ہمارا پکا ساتھی کون ہوا؟ ہمارے مال کے اندر جو ہم نے خرچ کیا وہ ہوا، جو ہم نے نیک عمل کیا وہ ہوا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ فرمایا یہ دنیا کی زینت کا جو بھی ہے یہ دنیا میں رہ جائے گا، فرمایا باقی رہنے والا وہی ہے جو آپ آگے بھیجو گے، ہم آگے بھیجیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام پر جتنے احباب آئے ہیں، جتنی خواتین ہیں، سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، آخرت کے انعامات عطا نکون من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انك عفو تحب العفو في الدنيا والاخره، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا رب العالمین، یہ جو پروگرام ہوا ہے قرآن پاک کے ختم کا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے نمازیوں نے، جتنے احباب نے، جتنے ساتھیوں نے حفاظ کرام کی خدمت کی ہے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اللہ جیسے ابھی انہوں نے حفاظ کرام کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ، مسجد کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، سب کو ایسے ہمیشہ کے لیے یا اللہ محبت مسجد کے ساتھ، اہل قرآن کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، علماء کے ساتھ اللہ ان کو محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جیسے دنیا سے ہماری ایک دوسرے سے محبت ہے، آخرت کے اندر بھی یا اللہ ایسے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سب کو معاف فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے روزے، نماز، تراویح قبول فرما۔ اللہ پاک جتنا ہم نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا ہے یا اللہ اس راستے کو، اس صدقے کو، اس ہدیے کو، فدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ حاضرین مجلس میں، خواتین میں یا جنس میں جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، یا کوئی پریشانی میں ہے تو بہتر جانتا ہے، اللہ سب کی بیماریاں ختم فرما اور سب کی پریشانیاں ختم فرما۔ وہ دلوں کے اندر جو نیک تمنا ہے، آرزو ہیں، اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ وہ ساری آرزو ہے ہماری نیک تمنا پوری فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار بار بار نصیب فرما، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی معاملت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ خواتین جتنی تراویح پڑھنے آتے رہی ہیں، اللہ ان کا آنا قرآن سننا قبول فرما۔ اللہ ان کے جو جائز حاجات ہے ان کی اللہ وہ پوری فرما۔ اللہ کسی قسم کی اگر ان کو پریشانی ہے تو بہتر جانتا ہے، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ ظالم کو نیست و نابود فرما۔ جتنے دنیا میں مظلوم ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما، اسلام کی محبت نصیب فرما، علماء کی محبت نصیب فرما، حرمین شریفین کی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنی محبت اور رضا نصیب فرما۔
اللہ جتنے دنیا سے علماء ہیں سب علماء کے ساتھ عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت نصیب فرما۔ اللہ جتنے دینی اداروں میں پڑھ رہے ہیں بچے، یا اللہ ان کو پایہ تکمیل تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیاوی اداروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی میٹرک میں ہے، کوئی بی اے میں ہے، کوئی ایف اے میں ہے، اللہ وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو کامیابیاں عطا فرما، اللہ ان سب کو کامیابیاں عطا فرما، اللہ ان سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ دین دنیا کا علم عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں جب جائیں ہم سب کو جانے سے پہلے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، ایمان والی سلامت نصیب فرما، ایمان والے اعمال نصیب فرما، موت سے پہلے موت کے ایمان والی نصیب فرما، موت کی فکر نصیب فرما۔ اللہ جتنے فتنے ہیں سارے فتنوں سے یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے فتنے ہیں سارے فتنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، اللہ ان خیر کی دعاؤں میں ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے فتنوں سے شر سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان سب شر اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پناہ عطا فرما، دنیا آخرت کی عزت عطا فرما، ذلت رسوائی سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہمارے پوتا 5 سال کا، ان کو گردوں کو شدید تکلیف ہے، دعا اللہ پاک جتنے مریض ہیں گردوں کے اللہ سب کو صحت عطا فرما، جتنے مریض ہیں دل کے اللہ پاک سب کو صحت عطا فرما، اللہ جتنے مریض ہیں جگر کے اللہ سب کو صحت عطا فرما، جتنے اللہ پاک مریض ہیں معدے کی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہر سے کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تندرست عطا فرما۔ ہمارے جج صاحب کے عبدالستار صاحب کے پوتے کے بے گردے صحیح نہیں ہیں، اور بھی کتنے لوگ ہیں بیچارے ان کے بھی گردے صحیح نہیں ہیں، کسی کے دل کا مسئلہ ہے، کسی کی جگر کا مسئلہ ہے، کسی کا معدے کا مسئلہ، کسی کا کوئی شوگر کا مسئلہ۔ اللہ ساری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے بھائی بھی بہت عرصے سے بیمار ہیں، وہ اللہ پاک خصوصی آپ سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کو تکلیف ہے، اللہ پاک ان کو جلد صحت عطا فرمائے۔ 2-3 مہینے سے بلکہ 4 مہینے سے وہ جو ہے نا بیماری میں مبتلا ہے اور خطرناک قسم کی بیماری ہے، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے، اللہ 27 کی رات کی برکت کی وجہ سے، اللہ جو اعتکاف والے بیٹے ہیں ان کی برکت کی وجہ سے، جتنا مجمع بیٹھا ہے ان کی برکت کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے بھائی کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں، ہم سب کے جتنے عزیز اقارب، آبا و آدا، رشتہ دار، دوست، آبا، پیر و مرشد، والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی بخشش فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما کے ان کے آخرت کے تمام درجات بلند فرما اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک۔ جزاک اللہ، اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما۔